اچھا جی، اس کلائمیٹ چینج کنسورشیم کے حوالے سے بات کریں تو اس کے جو فوکل پرسن ہیں پروفیسر ڈاکٹر عاشق احمد خان صاحب، وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ سر، یہ جو کنسورشیم ہے، آج کی یہ جو تقریب ہوئی ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اس سائننگ کے بعد یونیورسٹیز کا جو کردار اور اس کے بعد اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا جو انیشیٹو ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو چیز 50 سال پہلے ہونی چاہیے تھی نا، وہ نہیں ہوئی اور اب ہوئی۔ تو جو اب بھی ہوئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہاولپور یونیورسٹی کے نصیب میں آیا۔ ادروائز کئی سارے لوگ جو ہے نا، اب جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ ہے کہ کنسورشیم تو بن جاتے ہیں اور ایم او یو بھی سائن ہو جاتے ہیں، اصل چیز اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں پھر اس ایم او یو کو ایک ایکشن پلان میں، اور وہ ایکشن پلان پر ہر یونیورسٹی کے ذمہ ہوتا ہے کہ اس کو آگے لے جائے۔ تو اس کی بات آج ہو رہی تھی کہ ہم انشاءاللہ اس کے ایکشن پلان پر بھی کچھ کام کریں گے، اور میں یہ بات آپ کو آن بیہاف آف دا وائس چانسلر بتا رہا ہوں، اور ایز اے فوکل پرسن اس کے لیے وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب تک یہ ایکشن پلان نہیں بنے گا ایم او یو کے اوپر، تو ایم او یو کا سچ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ آگے چلنا چاہیے۔ پھر ایک اور بات کہ ایسے کئی یونیورسٹیاں ہیں جو اس قسم کے علاقوں میں واقع ہے کہ جہاں پر آپ نیچر کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں، اور وہاں پر بڑے مسئلے بھی ہیں۔ کچھ یونیورسٹیاں ڈیزرٹ میں ہیں، کچھ سمندر کے کنارے ہیں، کچھ پاسچر کے پاس ہیں، کچھ گلیشیئر سے قریب ہیں۔ ہر ایک کے اپنے اپنی خوبیاں ہیں، اپنی اپنی لوکیشن ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ایک یونیورسٹی کو دوسرے کا نہیں پتہ ہوتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک یونیورسٹی کسی دوسری یونیورسٹی کے تجربات سے فائدہ نہیں اٹھاتی۔ یہ جو کنسورشیم تھا، یہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اب یہ یونیورسٹیاں ایک دوسرے کے تجربوں کو استعمال کریں گے، اور وہ تجربہ اس شکل میں کہ جب یہ ایم او یو کے اندر آ جاتے ہیں نا، تو جیسے آج بھی بات ہو رہی تھی کہ کچھ اس نے جیسے بلتستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے ان کو انوائٹ کیا کہ آپ اگست میں وہاں آ جائیں تاکہ ہم آپ کو کچھ چیزیں دکھا سکیں۔ ظاہر ہے جب ان کی اسٹوڈنٹس جائیں گے کچھ نئی چیز دیکھیں گے، وہاں سے آئیں گے تو یہ دیکھیں گے، ہاں جی، اور اس طرح کرتے کرتے ان کا ذرا مائنڈ سیٹ جو ہے نا یہ چینج ہوگا، کوئی ہورائزن براڈ ہوگا، کوئی اور چیز، تو تب جا کر کوئی چیزیں بھی اچھی چلیں گی۔ اس وقت ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ہی ہوں، باقی کوئی نہیں ہے، جبکہ ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے یونیورسٹی کے لوگوں کا شاید ان کا کام اس سے بہتر ہو۔ تو اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے تجربوں سے فائدہ اٹھایا جائے، اور یہ اس کا جسٹ تھا پورا اس کنسورشیم کا، اور یہ پورے ورکشاپ کا جو ہو رہی ہے آج، اس کا آخر نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، جو اب تک نہیں ہوا، اور آگے امید یہی کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور یہ ابھی تو مطلب ہے کہ اس وقت بھی 33 انسٹیٹیوشنز تقریباً موجود تھی یہاں آپ کے بہاولپور میں، اور یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ اتنے سارے انسٹیٹیوشن صرف اس لیے اکٹھی ہوئی تھی کہ آپس میں مل کر کام کریں۔ یہ اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوا، اور اگر یہ یہاں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ اس لیسن کو لے کر، جیسے آپ کے ذریعے دوسرے کے ذریعے، جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ مل کر کام کرنے کے اپنے فائدے ہیں، تو امید ہے کہ یہ کام ذرا اور آگے بڑھے گا۔ اب یہ ہے کہ یہ کچھ دن پہلے مڈل ایسٹ کے ایک پروفیسر مجھ سے ملنے آئے، اور وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کتنے دن بہاولپور ٹھہریں گے۔ میں نے بتایا کہ 1-2 دن میں۔ تو اس نے پوچھا کام کیا ہے، تو میں نے بتایا کہ اس طرح ایک یونیورسٹی کنسورشیم ہو رہی ہے یہاں۔ تو اس نے کہا یار مڈل ایسٹ میں ہماری بہت ساری یونیورسٹیاں ایسی ہیں جو کام کرنا چاہتی ہیں کسی یونیورسٹی کے ساتھ، تو اب ہم ہی کیوں نہیں آگے ڈالتے، تو ہم بھی اکٹھے کر لیں گے۔ تو میں نے اس کے ذہن میں یہ ڈالا کہ تم مڈل ایسٹ میں جتنی یونیورسٹیاں ہیں ان کا آپس میں ایک کنسورشیم بناؤ، پھر اس کنسورشیم کا ہم ایم او یو اس کنسورشیم کے ساتھ کر لیں گے، اور یہ نیشنل لیول سے انٹرنیشنل پر چلا جائے گا۔